اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ لوگوں کا پروگرام بیچلرز آف اسلام میں، ایک ایسی دلچسپ گفتگو جو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے پر آمادہ کرتی ہے کہ دین اسلام کس قدر خوبصورت دین ہے کہ جس نے کسی بھی طریقے سے اپنے ماننے والوں کو نہتتا نہیں چھوڑا ہے، کسی کے بھروسے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر اعتبار سے انہیں ان کے لازم حقوق دیے ہیں، کہیں سے انہیں کمزور نہیں چھوڑا ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری گفتگو جنگ خندق سے آگے بڑھے گی، اور اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا آغا کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ انشاءاللہ ناظرین تک کچھ پہنچا لیں۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ جی، تو ہماری گفتگو پچھلے ایپیسوڈ میں جنگ خندق تک پہنچی تھی، اور جو کچھ بھی مارکا ہوا اس میں اور کیسی شاندار فتح دین اسلام کو ملی، گفتگو وہاں تک ہوئی تھی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جنگ خندق کے بعد حالات کیسے تھے؟ ظاہر ہے جب اتنی بری شکست دشمنوں کو ملی تھی، جبکہ انہوں نے اپنی ساری قوتوں کو سمیٹ لیا تھا، اس کے باوجود تو پھر اب وہ تلملا رہے ہوں گے، اور حالات کیا تھے، اور جنگ خندق کے بعد اگلی جنگ کتنے عرصے کے بعد ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے 5ویں ہجری میں یہ جنگ ہوئی، جنگ خندق، جسے ہم جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اور واقعاً احزاب یعنی سارے لشکر جمع تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے پیروکاروں کو ایک فتح عام اور ایک بہترین جیت عنایت فرمائی۔ لیکن ابھی یہ 5ویں ہجری کا سال تمام نہیں ہوا تھا، اسلام ایک طرح سے محکم دین بن چکا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی جیت حاصل کرنے کے بعد ایک استحکام، ایک استقامت اسلام کے چاہنے والوں میں تھی، اور خود اطراف مدینہ میں بھی، یعنی مدینہ کے ارد و گرد میں بھی مسلمانوں کا ایک بھرپور کنٹرول ہو چکا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ دشمن جنہیں آپ نے شکست دیا ہے وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے۔ کنٹرول اسلام کا بڑھا تھا، لیکن دشمنوں کی جانب سے خطرات کم نہیں ہوئے تھے، لہذا 5ویں ہجری ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ دھیرے دھیرے پیغمبر اکرم کو دوسرے خطرات کا احساس تھا کہ دشمن خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے ابھی منہ کی کھائی ہے لیکن یہ پھر تیار ہو کر آئیں گے۔ لہذا اگر آپ ایک بہترین حکمت سے ایک حکومت چلا رہے ہیں تو کبھی بھی اپنے دشمنوں سے مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ ان خطرات کا حسن تم خیال کیا جاتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو 5ویں ہجری کے تمام ہونے تک ایک غزوہ اور ہوا جسے غزوہ بنی المصطلق کہتے ہیں۔ غزوہ بنی مصطلق، ان لوگوں کا تعلق قبیلہ خزاعہ سے تھا۔ یہ قریش کے ہمجوار تھے، یعنی پڑوسی تھے ان لوگوں کے، اور پیغمبر کو خبر ملی، میں نے عرض کیا کہ کنٹرول بڑھا تھا، لیکن پیغمبر جانتے تھے کہ کس جانب سے خطرات آنے والے ہیں۔ پیغمبر کو خبر ملی کہ ان کا سردار جس کا نام حارث ابن ابی زرار ہے، وہ بازاروں میں جا کر اسلحے خرید رہا ہے، جنگی سامان خرید رہا ہے، وہ بھرپور طریقے سے مدینے کا محاصرہ کرنا چاہتا ہے، یعنی تیاری میں جنگ کی لگا ہوا تھا۔ پیغمبر نے اپنا ایک نمائندہ جن کا نام بریدہ ہے، پیغمبر نے انہیں روانہ کیا، چونکہ بھرپور طریقے سے جب تک آپ کو اطلاع نہ مل جائے کہ کیا ہو رہا ہے، لہذا اس وقت تک جنگی اقدامات تو نہیں کیے جاتے۔ بریدہ کو پیغمبر نے روانہ کیا کہ تم نزدیک سے خبر لے کر آؤ کہ وہاں کیا چل رہا ہے، احسن تم جائزہ لے کر آئیں۔ پیغمبر کے نمائندے وہاں گئے اور انہوں نے پوری طریقے سے وہاں کے ماحول کو سمجھا جانا، اور پیغمبر کی بارگاہ میں لوٹ کر آیا اور بتایا کہ جو کچھ سنا ہے آپ نے وہ سچ ہے، وہاں ایک جنگ کی مکمل تیاری ہو رہی ہے قبیلہ بنی المصطلق کی جانب سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ابھی نیا نیا کنٹرول ہے، اس جنگ کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ پیغمبر کچھ سپاہیوں کو لے کر اور ایک لشکر لے کر نکل پڑے، اور ایک کنواں ہے جس کا نام مریسی بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے، وہاں پر پیغمبر نے پڑاؤ ڈالا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں دونوں لشکر
یعنی دشمن کا لشکر اور اسلام کا لشکر دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اب اس سے پہلے جی جن جنگوں میں جی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، ایک روب، ایک دبدبہ تو بن پہلے چکا سے تھا۔ تھا ہی، جی کیونکہ جنگ احزاب بہت اہم جنگ تھی، بالکل۔ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا جی کہ کل دین جو ہے کل کفر کے مقابلے میں، یا کل ایمان جو ہے، جی تو وہ وہاں سے ایک دبدبہ تھا، ایک روب تھا، لہذا اس جنگ میں بڑی آسانی سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ہے، اچھا۔ یعنی بہت زیادہ آسانی سے، حتیٰ بعض تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ دشمن کے بھی 10 افراد قتل ہوئے اچھا اور مسلمانوں کی جانب سے ایک شخص، یعنی بہت ہلکی سی ایک جھڑپ ہوئی، جی۔ اور دشمن پہ وہ جو روب تھا، اس روب کی وجہ سے بہت پہلی طریقے سے احسن تم جو ہے وہ پیغمبر نے انہیں سمجھایا، حتیٰ اگر آپ غور کریے بعض اوقات پیغام نہیں پہنچتا، جی۔ اور یہ سردار قبیلہ جو ہے یہ افواہوں پہ اپنے چاہنے والوں کو زندہ رکھتے ہیں، لہذا پیغمبر نے اب کیا کیا، ان سے جب جنگ ہوئی، فتح حاصل ہوئی، پیغمبر نے ان لوگوں کے ساتھ جو اخلاق اور جو برتاؤ رکھا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ان میں سے ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے سب مسلمان ہوتے گئے، سبحان اللہ سبحان یعنی جنگ میں تو فقط 10 افراد قتل ہوئے، کیا بات وگرنہ اس کے بعد جو کنٹرول آیا ہے، اس کے بعد جو اخلاق کے پیغمبر تھا، جو طرز کار پیغمبر تھا، اس سے دھیرے دھیرے تمام یہ لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ پورا قبیلہ مسلمان تھا، کیا بات اس حد تک مسلمان تھا کہ جب ان کو وہ ایک بہت مشہور آیت ہے قرآن کریم میں، آیہ نبا، وہ بھی اسی قبیلے سے ہلکی سی تعلق رکھتی ہے کہ ولید ابن عقبہ کو روانہ کیا گیا اسی قبیلہ بنی مستلق کی جانب کہ جاؤ وہاں سے تم زکوٰۃ کے اموال لے کر آؤ۔ ہاں اب جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو وہ قبیلہ ان کے استقبال کو نکلا تھا، لیکن ان کی پرانی دشمنی تھی تو ان کو لگا کہ مارنے کے لیے نکل رہا ہے، ہاں تو باقاعدہ انہوں نے آ کر پیغمبر سے شکایت کی کہ میں وہاں گیا تھا اور وہ لوگ مجھ پر حملہ کرنے کو تیار تھے، حتیٰ اس مورد کو بھی قرآن نے بڑی حسن و خوبی کے ساتھ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے صاحبان ایمان اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو کم سے کم جستجو کرو، تلاش کرو، چیک کرو اس کی خبر کو، نہ یہ کہ ایک افواہ پھیلائی گئی اور تم اس کے پیچھے جنگ کے لیے نکل جاؤ۔ یہ اسی قبیلے سے تعلق تھا، قبیلہ بنی المستلق سے، جن سے جنگ ہوئی تھی، جنگ کے بعد یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور ولید ابن عقبہ کو بھیجا گیا تھا، اور یہ آیہ کریمہ اسی منظر کو بیان کری۔ یہ ایک جنگ مختصر سی ہوئی 5ویں ہجری کے تمام ہوتے ہوتے، جی لیکن اس کے بعد کا جو معرکہ ہم 6 ہجری میں جب قدم رکھتے ہیں، جی یعنی جنگ احزاب، اس کے بعد غزوہ بنی المستلق، ہاں اب 6 ہجری جب آئی ہے جی تو وہاں کے بعد ایک بہت بڑی روداد اور ایک بہت اہم واقعہ جو پیش آیا ہے، وہ صلح حدیبیہ کا پیش آیا جی ہے جی جی کہ غزوہ حدیبیہ، جسے آپ صلح حدیبیہ کہیے، جی کہ یہ واقعاً اسلام کے لیے اس قدر مفید صلح تھی جی کہ حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ فتح مبین اسلام کہا کے گیا اس کو۔ احسن تم، فتح مبین قرآن نے تعبیر کیا، روایات کہتی ہیں کہ اسلام کے مبارک دنوں میں ایک مبارک دن ہے جس کی وجہ سے اسلام کی بڑی نشر و اشاعت ہوئی ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ صلح حدیبیہ کا ماجرا کس طرح ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ خواب پیغمبر ایک معنی رکھتا ہے، ہم آپ اگر خواب دیکھیں تو شاید وہ حقیقت اور وہ معنی نہیں، لیکن خواب پیغمبر عین سچائی و حقیقت ہے۔ پیغمبر نے خواب دیکھا کہ عمرہ اور حج کے اعمال ہم کہاں انجام دے رہے ہیں؟ مسجد الحرام میں انجام دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بشارت تھی کہ پیغمبر خواب دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہمراہ اعمال حج و عمرے کے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ یہ خبر پیغمبر نے لوگوں کو دی اور لوگوں سے کہا کہ عمرے مفردہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا بات ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، خوشی کی لہر، لوگ مکے کے کتنے آئے ہوئے تھے جو مہاجر بن کر آئے تھے، اور ایک مدت سے، چونکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کعبہ نہ فقط یہ کہ اسلام کی نظر میں مقدس تھا بلکہ دیگر ادیان کی نظر میں بھی مقدس تھا،
لہذا اب ان سب کو جانے کا موقع ملے گا کعبے میں. لہذا ایک خوشی کی لہر مدینے میں دوڑی عمرہ مفردہ کے لیے، ایک معنوی سفر کے لیے اب یہ کاروان نکل رہا ہے. اور یہ کاروان چلا اور بہت سے لوگوں نے تیاریاں کی، اور اس مرحلے پہ جب یہ قافلہ دور تک پہنچا ہے، ظاہر سی بات ہے پیغمبر نے کچھ اعلانات کیے تو جو بہت اہم تھے. پیغمبر نے فرمایا جو بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ آ رہا ہے اسے اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں صلح حدیبیہ ہونی ہے، پیغمبر پہلے مرحلے میں کہہ رہے ہیں کہ اسلحے کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا. بعض اسلحے اس زمانے میں کیوں ضروری تھے؟ چونکہ ایک مسافر کو جانوروں کے لیے رکھنے پڑتے تھے. تو پیغمبر نے فرمایا تھا وہ اسلحہ جو ایک مسافر رکھتا ہے، نہ ایک جنگجو. دو اسلحے ہوتے ہیں، ایک مسافر رکھتا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے، ایک جنگجو رکھتا ہے. تو وہ اسلحے لے کر ساتھ چل سکتے ہو جو ایک مسافر رکھتا ہے اپنی ڈیفنس کے لیے. احسن تم. لیکن وہ اسلحے جو ایک جنگجو رکھتا ہے وہ لے آنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. یہ حکم کے ساتھ پیغمبر یہ کاروان لے کر چلے. تقریباً جو تعداد بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر کے ہمراہ 1400 افراد تھے. 1400 افراد تھے پیغمبر کے ہمراہ. اور ایک مقام پر پہنچنے کے بعد پیغمبر نے 70 اونٹ اس میں نہر کیا جاتا ہے. جب آپ اعمال حج و عمرہ کے لیے نکلیں تو ایک قربانی کا عمل ہے. لہذا پیغمبر نے انہیں بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ یہ بھی اعلان ہو. چونکہ یہ اتنے اونٹ لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں، ہم ایک عمل عبادی کو اور ایک عبادت کو انجام دینے کے لیے آ رہے ہیں. یعنی دشمن کو پوری طریقے سے پیغمبر یہیں سے پیغام دے رہے ہیں کہ اگر دشمن کے جاسوس وغیرہ ہمارے آنے کو دیکھ رہے ہوں یا ساتھ ہوں تو انہیں معلوم پڑے کہ ہم نے پہلے اسلحہ لانے سے منع کیا، جانوروں کو اپنے ساتھ لیا تاکہ وہاں قربانی پیش کی جا سکے. اس طریقے سے پیغمبر نکلے. قریش کو ظاہر سی بات ہے قریش بھی پیغمبر سے غافل نہیں تھے. جو دشمنان تھے وہ بھی ہر لمحہ نظر رکھتے تھے. انہیں بھی خبر ملی کہ پیغمبر نکل چکے ہیں. توجہ کریں، پیغمبر نکل چکے ہیں. لہٰذا ان لوگوں نے جو تاریخ میں ملتا ہے ایک جگہ ہے ان کے افراد جو صحیح میں مؤثر افراد تھے، جو بارسوخ افراد تھے، وادی زیتوا میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک اجتماع کیا، میٹنگ کیا کہ بھائی پیغمبر 1400 افراد کے ساتھ نکلے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہمارا اقدام کیا ہونا چاہیے؟ ہماری حکمت عملی کیا ہونا چاہیے؟ تو ان لوگوں نے پہلا کام یہ کیا کہ خالد ابن ولید کو 200 افراد کے ساتھ، جو جنگجو افراد، اس کے ساتھ خالد ابن ولید کو بھیجا اور کہا ان کو مکے میں آنے سے کسی طرح روکو، یعنی تمہیں جنگ کر کے روکنا ہے. پیغمبر نے جو سسٹم بنایا تھا کہ ہر طرف سے پتہ چلے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے، احسن تم، ہم ایک عمل عبادت کو انجام دینے آ رہے ہیں. ظاہر سی بات ان تمام چیزوں کا خیال رکھا. یہاں 200 افراد تیار کیے گئے جنگ کے لیے کہ جا کر انہیں آنے نہ دیا جائے. شامل کون تھا ان لوگوں میں، دشمنوں میں؟ خالد ابن ولید کے ہمراہ جو ہے وہی وہ لوگ جو جنہوں نے جنگ، ہاں یہی جو کیا نام ہے مکے میں رہنے والے دشمنان اسلام تھے، یہی 200 افراد خالد نے نظر بنائی رکھی تھی پیغمبر کے اوپر کہ پیغمبر کہاں آ رہے ہیں. جب انہیں خبر ملی کہ مکے آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میں نے عرض کیا کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے ساری وہ چیزیں بتائی تھی تاکہ پتہ چلے کہ ہم صلح کے لیے اور ہم جو ہے جنگ کرنے نہیں آ رہے، عبادت کے عمل کو انجام دینے آ رہے ہیں. لیکن ان لوگوں نے خالد ابن ولید کے ساتھ 200 افراد روانہ کیے. پیغمبر کو بھی خبر ملی کہ خالد ابن ولید 200 افراد کے ساتھ نکلا ہے، جنگ کی نیت سے نکلا. اب دیکھیے پیغمبر ابتدا سے چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو. پیغمبر ابتدا سے چاہتے ہیں جنگ نہ ہو کیونکہ وہ 200 افراد کے ساتھ نکلا ہے. پیغمبر کے ہمراہ 1400 افراد ہیں. لیکن اس کے باوجود پیغمبر نے بلایا اسے جو میر کارواں ہوتے جو راستہ بتاتے ہیں، اس گائیڈ کو بلا کر پیغمبر نے کہا کہ کوئی ایسا راستہ ہے کہ وہاں سے مکے میں جائیں کہ خالد ابن ولید سے ہمارا سامنے ہی نہ ہو. سامنے ہی نہ ہو چونکہ دو لشکر، کبھی کبھار ہوتا ہے کہ دو لشکر جب تک آپس میں آمنا سامنا نہیں ہو، جوش نہیں آتا جنگ کا. تو پیغمبر چاہ رہے تھے سامنے ہی نہ ہو کہ یہ جنگ رونما ہو. پیغمبر نے کہا کچھ ایسا راستہ بتاؤ کہ خالد ابن ولید سے ہمارا سامنا نہ ہو، ہمیں کیسے راستے سے نکلیں. اور اس نے وہ راستہ بتایا. اور حدیبیہ جس وجہ سے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، یہ مقام حدیبیہ پر پہنچے. وہاں پر پیغمبر کا ناکہ
اور پیغمبر کی سواری خود سے بیٹھی. اچھا توجہ کریں, پیغمبر کا ناکا خود سے بیٹھا. پیغمبر نے فرمایا کہ یہ میرا ناکا جو یہاں خود سے بیٹھا ہے یہ خود اپنی مرضی سے نہیں بیٹھا ہے, یہ حکم خدا ہے کہ یہ ناکا یہاں پر بیٹھے. بہرکیف وہاں پڑاؤ ڈالا گیا. اب ان دشمنوں کو یہ خبر ہوئی کہ پیغمبر کا سامنا خالد ابن ولید سے نہیں ہوا ہے اور پیغمبر نے ایک دوسرا راستہ اپنایا اور حدیبیہ میں پیغمبر 1400 افراد کے ہمراہ موجود ہیں. لہذا جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ پیغمبر وہاں ہیں تو پیغمبر نے سب سے پہلے ایک قاصد کو بھیجا. دیکھیں پیغمبر ابتدا کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی سوء ظن ہے, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں, تو ہم اپنے سفیر کو بھیجتے ہیں, ہم اپنی طرف سے تم کو کلیئرٹی دے دیتے ہیں. پیغمبر نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا جس کا نام جو ہے عروہ ابن مسعود ثقفی ہے, اور انہیں بھیجنے کے بعد پیغمبر نے کہا کہ جا کر انہیں بتاؤ کہ ہم فقط اعمال عبادت کے لیے آ رہے, اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے. ان لوگوں نے وہاں پہ بھی زیادتی کی. جب پیغمبر کے یہ سفیر گئے ہیں تو انہوں نے ایک کام جو کیا وہ یہ کہ دیکھیں سفیر جو ہوتا ہے, جو میسج لے کر آتا ہے, وہ ہر جنگ میں محترم ہوتا ہے, معتبر ہوتا ہے, اس کا قتل نہیں کیا جاتا. لیکن ان لوگوں نے اسے تو نہیں قتل کیا پیغمبر کے سفیر کو, لیکن ان کی سواری کو قتل کیا. یہ ایک طرح کی دھمکی تھی کہ ابھی تمہاری سواری کو قتل کیا ہے اور تمہیں بھی قتل کر سکتے ہیں. یہ اسے اس وجہ سے نہیں قتل کر رہے تھے کہ پیغمبر کا بھی خوف تھا انہیں کہ اگر ہم ان کے سفیر کو, لیکن ایک طرح کا یہ اندازہ پیغمبر کو پیغام دینا تھا کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے. لہٰذا اس سفیر کو اس طرح روانہ کر دیا گیا اور باقاعدہ وہاں سے ایک سفیر آیا اور اس نے ایک پیغام دیا کر پیغمبر کو کہ آپ مکے میں آنے کی غلطی نہ کریے گا. ہم لوگوں نے لات و عزا کی قسم کھا رکھی ہے اور ہم متحد ہیں اور کسی بھی حال میں ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. جبکہ اگر آپ غور کریں نا, مکہ اس زمانے میں بھی یعنی اسلام آنے سے پہلے بھی ایک ایسی سرزمین تھی جہاں سب کو جانے کی اجازت تھی. احسن تم, چونکہ کعبہ ہر ایک کے نزدیک معتبر, مقدس اور محترم تھا. لہٰذا یہ مسلمان جو جا رہے تھے اپنے بنیادی حق کی وجہ سے جا رہے تھے. بات وہیں آ کر رکی کہ کب جنگ کی اجازت دی گئی, جب آپ کی آزادی چھینی گئی تو وہ ورنہ دین مبین اسلام. اب جب اس نے اس طرح کی دھمکی دیا کہ ہم متحد ہیں اور ہمارے پاس یہ طاقت ہے, تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں, ہمارا کوئی ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے. لیکن یہاں پر پیغمبر نے ایک میسج اسے دیا, عملی میسج دیا. پیغمبر نے وضو کے لیے پانی طلب کیا اور وضو کرنا شروع کیا پیغمبر نے. اور جب پیغمبر نے وضو کرنا شروع کیا تو پیغمبر کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گر رہا تھا, بلکہ پیغمبر کے وضو کا پانی مسلمان اپنے ہاتھوں پہ لے رہے تھے, کوئی اپنے جسم پر ملتا تھا. پیغمبر یہ پیغام دینا چاہ رہے, تم جس اتحاد کی بات کر رہے ہو تو میں بھی جن کے ساتھ نکلا ہوں وہ اغیار نہیں ہیں, وہ بھی مجھ پر اتنا عقیدہ رکھتے ہیں, اتنا عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ میرے وضو کے پانی کے قطرے کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہے. لہٰذا اس پیغام کو لے کر گویا اسے روانہ کیا گیا کہ تم بھی جا کر یہ خبر دو. یہ باقاعدہ دشمن کی طرف سے 3-4 سفیر آئے. 3-4 سفیر, ان کو یقین ہے, انہوں نے بھی جا کے بتایا جو یہ سفیر آئے تھے کہ ہاں بھائی ان کا ارادہ جو ہے قتل و غارت کرنے کا نہیں ہے, وہ جنگ کی وجہ سے نہیں آئے. پھر بھی انہیں یقین نہیں آیا, پھر انہوں نے دوسروں کو بھیجا, یہاں تک کہ 3-4 سفراء آئے اور آنے کے بعد ان سب کو پیغمبر نے یہی پیغام دیا کہ ہمارا ارادہ یہاں جنگ کرنے کا نہیں ہے, بلکہ ہم یہاں پر جو آئے ہیں صرف ایک عبادت کو انجام دینے کے لیے آئے. لیکن دشمن کو کسی بھی طریقے سے اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا. حتیٰ دیکھیے واقعاً صلح حدیبیہ میں ابتدا سے ہی پیغمبر کا جو رول دیکھنا ہے وہ آ کر تاریخ کی کتابوں میں دیکھیے, ان لوگوں نے ایک دستہ بھی بھیجا, ایک لشکر, یعنی لشکر کا گویا کہ ایک ٹکڑی 50,000 لوگوں کی, 50 لوگوں کی.
یہ 50 لوگ آئے اور انہوں نے حملہ بھی کیا اچھا، پیغمبر کے لشکر. جی مطلب یعنی جو لشکر میں 1400 افراد ہوتے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے وہ سب ایک جگہ تو نہیں، اطراف و اکناف میں ہوتے ہیں. تو جو کنارے کچھ افراد تھے ان کے مال اسباب بھی لوٹے ان لوگوں نے. اور پیغمبر کے لشکر نے یعنی جو 1400 افراد نکلے تھے انہوں نے ان کو انہوں نے پکڑ بھی لیا ان 50 کو. اور پیغمبر نے ان 50 کے 50 افراد کو پھر آزاد کیا، پھر پیغام دیا کہ دیکھو ہم جنگ کرنے نہیں آئے. یہاں پوری طریقے سے رسول اللہ صلح پر ہی آمادہ ہے. صلح پر، یعنی یہ 50 افراد جنہیں ہم اسیر بنا سکتے تھے چونکہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا، بالکل، لیکن انہیں بھی ہم دوبارہ تمہیں لوٹا دے رہے ہیں. اس سے بڑا بھی ثبوت چاہیے کہ ہم یہاں پر صلح کرنے کے لیے آئے ہیں. اب اس کے بعد نمائندوں کا انتخاب ہوتا رہا، وہاں سے آتے رہے. آخر کار جو ہے جو یہ نمائندے آتے رہے اور کسی کی بات کا ان کو فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے اب ایک اور شخص کو بھیجا ہے جس کا تاریخ میں نام ہے، یہ آخری سفیر ہے ان کی جانب سے، جس کا نام سہیل ابن عمرو ہے. یہ شخص قریش کی جانب سے پیغمبر کی طرف آیا اور جب پیغمبر نے اسے دور سے دیکھا نا تو پیغمبر نے فرمایا یہ آیا ہے صلح کرنے کے لیے، سبحان اللہ، یہ آیا ہے صلح کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جب یہ آیا تو اس نے جو جملے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیے وہ یہ کہ ابو القاسم جو پیغمبر کی کنیت تھی. اب یہ خود عرب میں ایک محترم لفظ ہے، جب آپ کسی سے احترام سے بات کریں تو کنیت کا سہارا لیتے ہیں. اس کی جو جملے میں کوٹ کروں ناظرین کی خدمت میں، ابو القاسم مکہ حرم ہے اور ہماری عزت ہے، جہاں پورا عرب یہ جانتا ہے کہ آپ سے ہماری جنگ رہی ہے. اب اگر آپ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم ہار گئے، آپ جیت گئے. اس اقتدار کے ساتھ ان 1400 افراد کے ساتھ اگر آپ داخل ہوں گے تو ایک مدت تک آپ سے ہماری جنگ ہوئی ہے، ہماری عزت کوئی نہیں رہ جائے گی، ہماری کوئی حرمت نہیں رہ جائے گی. اور عرب میں ہاں یہ چیز ایگو بہت تھا ان لوگوں میں، یہ ہوتا تھا کہ آپ سے جنگ ہو رہی ہے اور اب آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو میں اسی حرم کا واسطہ دیتا ہوں، اچھا مکے کی حرمت کا خیال کریے. یہ جملے کہتا جا رہا تھا. پیغمبر ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ جب تک سامنے والے کی بات مکمل نہ ہو جائے، یہ اخلاق پیغمبر تھا. لیکن یہاں پیغمبر جانتے تھے کہ یہ اتنی باتیں کیوں کر رہا ہے، لہذا پیغمبر نے درمیان میں سے کہا تم کیا چاہتے ہو، واہ کیا بات، تم یہ بتاؤ. یعنی اس طرح تم جو روب و جلال کی باتیں کر رہے ہو تم بتاؤ احسن تم چاہتے کیا ہو. اس نے کہا کہ آپ اس سال جہاں پر ہیں وہیں سے مدینے لوٹ جائیں. اچھا، آپ کو اس سے آگے بڑھنے کا حق حاصل نہیں، آپ یہیں سے لوٹ جائیے اور سال آئندہ یعنی آئندہ سال نیکسٹ ایئر آپ آئیے اور آنے کا انداز یہ ہو کہ اسلحوں کے ساتھ نہ آئیے اور مسلمان جب مکے میں داخل ہوں تو 3 دن سے زیادہ مسلمان مکے میں نہ رہیں اور وہی مسافروں والا جو اسلحہ ہوتا ہے وہی لے کر آپ آ سکتے ہیں. اب آپ غور کریے 1400 افراد پیغمبر کے ہمراہ ہیں اور اس طرح کی کنڈیشن کی جہاں تک آپ آ چکے ہیں. اور خوب بعض مسلمانوں کو بھی یہ لگا یہ بہت اہم جگہ تھی کہ پیغمبر نے خواب دیکھا تھا کہ ہم اعمال عمرہ انجام دے رہے ہیں مکے میں، اب اگر ہم نہیں جاتے تو یعنی خواب پیغمبر غلط ہے. حالانکہ ان مسلمانوں کو اتنا سمجھنا چاہیے پیغمبر نے خواب دیکھا تھا، اس خواب میں یہ نہیں تھا کہ اس سال جاؤ گے، واہ 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 کیا جو کریں اگلی مرتبہ فتح مکہ کے عنوان سے تم جاؤ گے جو سب سے بڑی فتح ہوگی، بہت عزت و آبرو کے ساتھ تم جاؤ گے. خواب بشارت کا معنی یہ تھوڑی نہیں ہوتا کہ آج آپ نے دیکھا کل آپ کا ہو جائے گا. تو جو کریں تو یہ بعضوں کے ذہن میں تھا یہ بعض لوگوں کو یہاں پر شک در نبوت بھی ہوا. میں گزر جاؤں یہاں سے بڑے وہ مرحلے سے کہ لوگوں کو لگا جو نہیں سمجھ پاتے باتوں کو. بہر کے پیغمبر نے کہا ہم اس صلح پہ تیار ہیں. اب آپ غور کریے، دیکھیں جو لوگ آ کر اسلام کی جنگ کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ آ کر اسلام کو اس وقت دیکھیں جب اسلام پورے پاور میں ہو. کیا بات ہے، جب اسلام پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے 1400 افراد کے ساتھ، وہ ایک جہاں احسن ابھی دشمن کو شکست دے چکے ہیں ہم جنگ خندق و احزاب میں عمدہ شکست دے چکے ہیں. اس دشمن کی طرف سے ہماری جانب کنڈیشن رکھی جا رہی ہے اور ہم قبول کریں. دیکھیں ایک مرتبہ ہم ہارے ہوتے آپ کنڈیشن رکھتے تو ہم مان لیتے. ہم جیتی ہوئی فوج کنڈیشن کو نہیں مانتی ہے کہ آپ کنڈیشن رکھو کہ آپ نہیں آؤ گے،
آپ یہیں سے واپس چلے جاؤ گے اور خدا ہماری جانیں قربان ہو جائیں اپنے نبی پر، اور کوئی عام انسان ہو اس کو اپنا ایگو بنائے بالکل کہ ہم میں انہی نکلا لوگ سے ہوں، ابھی جیت چکے ہیں، احسن تو اتنے میں لوگوں نکلا کو ہوں، لے کر آیا ہوں، ہم نبی میں نے ہیں، لوگوں لوگ کو کیا کہا کہیں کہ گے؟ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا بات ہے، یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ نبی عام نہیں ہے، بے یہ شک، مشیت پروردگار عالم کے مطابق چلتا ہے، بے جو حکم ہو جائے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، سبحان یہ صلح نامہ بھی، میں اس صلح نامے کی کنڈیشن بھی آپ جی کی جی خدمت جی میں عرض کروں گا کہ لوگ آئیں دیکھیں دین کو سمجھیں کہ دین کے ہاں جنگ معنی نہیں رکھتی۔ جنگ اصلاً ایک مشکل کا نام ہے کہ جب کوئی آپشن نہ رہ جائے اور دشمن سراسر ظلم و بربریت کو پھیلا رہا ہو تو جنگ کے ذریعے دور کیا جائے گا، نہ جہاں تک بات صلح سے حل ہو سکتی ہو حل ہو۔ حتیٰ اب یہ صلح نامہ کا جو جی 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 میسج ہے، بیان کریں، جو کنڈیشن رکھی گئی، جی اب پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ قریش اور مسلمان اس بات پر عہد کرتے ہیں کہ ہم لوگ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ یہ پہلا معاہدہ تھا کہ 10 سالوں تک ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ قریش کا اگر کوئی اپنے بزرگ کی اجازت کے بغیر، یعنی ہمارے یہاں سے اگر کوئی اپنے بڑے کی اجازت کے بغیر آپ کے ہاں چلا آئے تو آپ کو لوٹانا ہوگا، اچھا، اور اگر آپ کے ہاں سے کوئی آتا ہے تو ہمیں لوٹانا نہیں پڑے گا۔ یہ دوسری کنڈیشن، یعنی اگر آپ کے ہمارے یہاں سے کوئی آ کر مسلمان ہو جائے ہماری اجازت کے بغیر تو آپ اس مسلمان کو لوٹائیے، لیکن آپ کے ہاں سے اگر کوئی مسلمان لوٹ کر ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم نہیں لوٹائیں گے۔ یہ دوسری کنڈیشن۔ تیسری کنڈیشن، قریش اور مسلمان ہر قبیلے سے عہد و معاہدہ اپنا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چوتھی کنڈیشن جس پر ابتدا میں عرض کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے لوگ یہیں سے مدینے سے لوٹ جائیں، مدینے لوٹ جائیں، آئندہ سال تک زیارت کو نہ آئیں، اور آئندہ سال جب آئیں تو ان تمام شرطوں کے ساتھ آئیں جو یہ ہے کہ اسلحہ لے کر نہ آئیں، 3 دنوں سے زیادہ مکے میں قیام نہ کریں۔ پانچویں کنڈیشن، یہ جو کنڈیشن میں عرض کروں پھر یہیں سے پتہ چلے گا کہ صلح حدیبیہ کا فائدہ کیا ہوا۔ پانچویں کنڈیشن یہ تھی کہ مکے کے مسلمان جو مکے میں مسلمان ہیں ابھی، وہ اپنے مذہبی نعرے اگر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ بہت اہم کنڈیشن تھی کیونکہ ان کو روکا جاتا تھا کہ آپ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، مذہبی شعار لگانے سے کوئی روکے گا نہیں، اور انہیں اسلام کو چھوڑنے پر کوئی مجبور نہیں کرے گا، اور مسلمانوں کے درمیان جو ان کی سنتیں ان کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا۔ چھٹی کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو لوگ سائن کریں گے معاہدے پر جو ہو رہا ہے اس میں ہر ایک دوسرے کے مال کو محترم جانے گا، اور آخری جو کنڈیشن ہے کہ مسلمان جو مدینے سے مکے میں داخل ہوتا ہے اس کی جان و مال محترم ہے، یعنی کوئی مسلمان اگر مکے میں آ جائے تو ایسا نہیں کہ دشمن آیا اور تم جو ہے اس کی جان و مال کو برباد کر دو۔ ان کنڈیشنوں کے ساتھ صلح ہوئی۔ حتیٰ میں عرض کروں کہ ابتدائے صلح میں بھی جب حضرت امیر کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا کہ آپ یہ صلح نامہ تیار کیجئے، اور حضرت لکھنے آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دشمن نے پہلے ہی اعتراض یہ کیا کہ نہیں اس طرح شروع نہیں ہو۔ دیکھیے پیغمبر کو سمجھیں کہ پیغمبر کس قدر صلح و آشتی چاہتے ہیں، یہی وہ مرحلہ تھا، پیغمبر کہتے کہ نہیں یہ لکھا جائے گا، نہیں صلح کرنی ہے، ہمیں ایک بڑے مقصد تک جانا ہے۔ لہذا پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو اس طرح لکھا۔ کہا محمد الرسول اللہ نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اگر آپ کو رسول مانے تو جھگڑا کس بات کا ہے۔ حضرت نے فرمایا مولا کائنات سے کسے قطع کرو، حضرت نے فرمایا یہ نہیں، میرے مرحلے کے لیے بڑا سخت ہے کہ میں رسول اللہ، تو حضرت نے فرمایا تم ہاتھ رکھو اس جگہ پر، یہ دشمن اسے صاف کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ حضرت امیر کا تواضع اور حضرت امیر کا ادب حضور پیغمبر میں کہ ایک تو سراپا تسلیم ہے، اس طرح جان پیغمبر، نام پیغمبر کے لیے حضرت امیر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ حضرت امیر کے لیے سخت مرحلہ بہرکیف یہ صلح نامہ ہوا۔ یہ صلح نامہ ہونے کے بعد دو مثلاً اپنی طرف سے کہا جائے کہ 2 مرحلے بنائے گئے، ایک دشمن کے حوالے کیا گیا، ایک ان کے حوالے کیا گیا۔ کافی اعتراضات ہوئے، کافی مشکلات ہوئے، بہت بڑی بڑی ہستیوں نے، بہت بڑے بڑے لوگوں نے، حتیٰ بعضوں نے کہا کہ اس دن سے زیادہ مجھے پیغمبر پہ کبھی اور شک نہیں ہوا تھا۔ کسی چھوٹی موٹی ہستی کا جملہ نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے پیغمبر پر اعتراض کیا، پیغمبر کی باتیں۔ یہاں پر ایک چیز جو واقعاً ہم سب کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ
اہمیت جو قول پیغمبر کو ہوتی ہے، جو عمل پیغمبر کو ہوتی ہے، آپ اگر نبی کے پیروکار ہو تو آپ سراپا پیغمبر کے حضور میں تسلیم رہو. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. ایک اور سوال جنگ حدیبیہ کے تحت ہے جس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے لیں گے، کیونکہ آج دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو شکریہ. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ صلح حدیبیہ کے اعتبار سے کہ یہ صلح اپنے آپ میں کس قدر اہم تھی تاریخ اسلام کے لیے، اور اگر رسول اللہ نے اس قدم کو نہ اٹھایا ہوتا، اس صلح پر حامی نہ بھری ہوتی، تو پھر دین اسلام کو کتنا خسارہ اٹھانا پڑتا، اور اس کی حامی کرنے سے دین اسلام کو کتنے فوائد ہوئے. یہ گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں. آپ کو بنے رہنا ہے چینل ون کے ساتھ، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام بیٹلز آف اسلام. میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.